كنت كنزا مخفيا فحببت ان اعرفا فخلقتك يا محمد لما خلقت الافلاق لولاك لما خلقت الافلاق. اے محمد میں چھپا ہوا خزانہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو محمد میں نے تجھے پیدا کر دیا. اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو چاند کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو سورج کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو ستاروں کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو ہواؤں کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو خلاؤں کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو دریاؤں کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو سمندروں کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو پرندوں کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو چرندوں کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو آدم کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو نوح کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو ابراہیم کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو موسیٰ کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو عیسیٰ کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو ایوب کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو یعقوب کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو شیش کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو یحییٰ کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو زکریا کو پیدا نہ کرتا، اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کو پیدا نہ کرتا. تو پتہ چلا پورے کائنات کی بقا کو رسول کہتے ہیں، رسول کے دین کی بقا کو حسین کہتے ہیں. صلوات پڑھے بڑے پوری کائنات کی بقا کو رسول کہتے ہیں، رسول کے دین کی بقا کو حسین کہتے ہیں. یہی تو وجہ ہے کہ آج کائنات کی ہر شے پکار پکار کے کہہ رہی ہے ہم محمد سے ہیں. چاند کو اس بات پر فخر ہے میں محمد سے ہوں، سورج کو اس بات پر فخر ہے میں محمد سے ہوں، ستاروں کو اس بات پر فخر ہے میں محمد سے ہوں، ہواؤں کو اس بات پر فخر ہے ہم محمد سے ہیں، خلاؤں کو اس بات پر فخر ہے ہم محمد سے ہیں، دریاؤں کو اس بات پر فخر ہے ہم محمد سے ہیں، سنگریزوں کو اس بات پر فخر ہے ہم محمد سے ہیں، پرندوں کو اس بات پر فخر ہے ہم محمد سے ہیں، درندوں کو اس بات پر فخر ہے ہم محمد سے ہیں، چرندوں کو اس بات پر فخر ہے ہم محمد سے ہیں، آدم کو اس بات پر فخر ہے میں محمد سے ہوں، نوح کو اس بات پر فخر ہے میں محمد سے ہوں، موسیٰ کو اس بات پر فخر ہے میں محمد سے ہوں، عیسیٰ کو اس بات پر فخر ہے میں محمد سے ہوں، ایوب کو اس بات پر فخر ہے میں محمد سے ہوں، یعقوب کو اس بات پر فخر ہے میں محمد سے ہوں، شیش کو اس بات پر فخر ہے میں محمد سے ہوں، یحییٰ کو اس بات پر فخر ہے میں محمد سے ہوں، زکریا کو اس بات پر فخر ہے میں محمد سے ہوں. تو جملہ کہہ رہا ہوں عزیزان گرامی، پوری کائنات جس پہ فخر کرے اسے محمد عربی کہتے ہیں، محمد عربی جس پہ فخر کرے اسے حسین کہتے ہیں. صلوات پڑھے عزیزان گرامی. حسین کسی ایسے ویسے کی سمجھ میں نہیں آتا، حسین کو سمجھنے کے لیے ہر جیسا دماغ ہونا چاہیے. ہر نے ذرا سا گمان کیا، ذرا سا فکر پیدا کی تو حسینی بن گیا اور علیہ السلام کی منزل پر پہنچ گیا. عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام مسجد نبوی ہے. آپ مرتبہ سمجھیے امام حسین علیہ السلام کا. مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں. جب خطبہ دے رہے تھے تو ایک مرتبہ مسجد کا مقدس دروازہ کھلا اور مسجد کے مقدس صحن میں حسین نے اپنے مقدس قدم کو رکھا. توجہ چاہا مزانے گرامی، اپنے مقدس قدم کو رکھا. جیسے قدم کو رکھا عبا کے دامن سے پیر الجھا، حسین زمین پہ گرے. توجہ چاہا مزانے گرامی، رسول خطبہ دے رہے ہیں. اب آپ انصاف سے بتائیے، جب رسول خطبہ دے رہے تھے تو کم سے کم نماز کا تذکرہ چل رہا ہوگا، روزے کا تذکرہ چل رہا ہوگا، خمس کا تذکرہ چل رہا ہوگا، زکوٰۃ کا تذکرہ چل رہا ہوگا، امر بالمعروف کا تذکرہ چل رہا ہوگا، نہی عن المنکر کا تذکرہ چل رہا ہوگا. لیکن عزیزان گرامی، جیسے ہی رسول کی نظر حسین پہ پڑی کہ حسین زمین پہ گر گئے، رسول نے منبر کو چھوڑا، رسول نے خطبے کو توڑا، یا یہ کہوں نماز کے ذکر کو وہیں چھوڑا، روزے کے ذکر کو وہیں چھوڑا،
زکات کے ذکر کو نہیں چھوڑا، خمس کے ذکر کو نہیں چھوڑا، امر بالمعروف کے ذکر کو نہیں چھوڑا، نہی عن المنکر کے ذکر کو نہیں چھوڑا۔ منبر کو چھوڑ کر، خطبے کو توڑ کر حسین رسول گئے، صفوں کو چیرتے ہوئے حسین کو اٹھا کر لائے، سانوں پہ بٹھا کے فرمایا ھذا حسین فارفو ہو، یہ حسین ہے، اس کو پہچان لو، اس کا بابا بھی جنتی، اس کی ماں بھی جنتی، اس کا دادا بھی جنتی، اس کا نانا بھی جنتی، اس کا بھائی بھی جنتی، اس کا کنبہ جنتی۔ عزیزان گرامی توجہ چاہ رہا ہوں، عزیزان گرامی، ایک صحابی کھڑا ہوا، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا قدم کر دیا؟ آپ نے خطبے کو چھوڑا، منبر کو چھوڑا اور چھوڑ کر حسین کو اٹھا کر لائے، آخر ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ کسی صحابی سے کہہ دیا ہوگا وہ جا کر حسین کو اٹھا لاتا، شاید نہ ہو۔ اللہ کا حبیب جواب دے، نادان، اگر میں کسی صحابی کو حکم دے دیتا تو آج زمانے والوں کو کہنے کا موقع مل جاتا حسین وہ ہے جسے صحابیت نے سہارا دیا۔ میں زمانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں، جب رسالت پہ وقت پڑتا ہے تو امامت سنبھالتی ہے، جب امامت پہ وقت پڑتا ہے تو رسالت سنبھالتی ہے۔ صلوات پڑھے بڑے بڑے مرتبہ سمجھیے امام حسین علیہ السلام کا ذریعہ۔ رسول نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں رسول ہے۔ یہ شہزادہ داخل ہوا، رسول کی پشت پر سوار ہو گیا۔ عظمت امام حسین کا اندازہ لگائیے، پشت پہ سوار ہو گئے۔ اچھا دیکھیں، جب رسول نماز پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم رسول کو نماز کی حالت میں حسین کو پشت سے اتار دیتے ہیں، لیکن رسول نے اور سجدے کو دور دے دیا۔ وہی آئی میرے حبیب، جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر آئے سجدے کو دور دیتے رہو۔ رسول نے ایک مرتبہ نہیں کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ، بلکہ 70 مرتبہ رسول نے سجدے کی حالت میں کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ وبحمدہ۔ میں کہوں گا اللہ کے نبی حسین سجدے کی حالت میں ہے، آپ کو چاہیے تھا کہ حسین کو پشت سے اتار دیتے۔ اچھا لوگوں نے بھی ایک اعتراض بھی کیا تھا، صاحب حسین تو بچے تھے، شاید یہ سواری سمجھ کے سوار ہو گئے۔ اچھا پیچھے تو بہت بڑا استبل تھا، اس پہ تو سوار نہیں، رسول کی پشتی پہ نہ سوار ہو۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ آپ سجدے کی حالت میں ہیں، حسین پشت پر سوار ہے، آپ حسین کو پشت سے اتار دیتے، لیکن وہی آگے میرے حبیب جب تک حسین خود نہ اتر آئے تم سجدے کو دور دیتے رہو۔ عزیزان گرامی، رسول نے 70 مرتبہ کہا سجدے کی حالت میں، ذکر سجدہ 70 مرتبہ کیا۔ عزیزان گرامی، کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر رسول پشت سے حسین کو اتار دیتے تو آج زمانے والوں کو موقع مل جاتا کہ دیکھو اہل بیت وہ ہیں کہ جن کا نماز میں ذکر آنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میں زمانے والوں کو بتانا چاہتا ہوں اہل بیت کا ذکر نماز میں آنے سے نماز باطل نہیں ہوتی، عروج پہ پہنچ جایا کرتی ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے بھی کیا 4 جملے کہے تھے کہ پناہ میں کرب و بلا دل ملول ہوتا ہے، عبادتوں کا نگینہ حصول ہوتا ہے، خیال غربت شبیر ایک پل تو ٹھہر، تیرے سبب میرا سجدہ قبول ہوتا ہے۔ صلوات پڑھے برس مدے محمد۔ آپ حضرات سے گزارش بڑی ہے کہ اگر اندر تشریف لے تو زیادہ دیکھو، اندر کافی جگہ ہے، آپ لوگ اندر اندر آگئی کافی جگہ ہے تاکہ باہر سے آنے والوں کو موقع مل جائے بیٹھنے۔ آگئیے صلوات پڑھو برس مدے محمد۔ آپ ممبر سے بچ کے بیٹھتے ہیں، غدیر میں ممبر کے قریب وہی تھا جو علی کو سب سے زیادہ چاہتا۔ تو عزیزان گرامی، یہ امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ، جناب رسول اسلام
شہزادی کے گھر پہنچے، اور جب گھر پہنچے تو دیکھا کہ حسن اور حسین نظر نہیں آتے۔ ایک مرتبہ شہزادی کو قریب بلایا اور کہا بیٹی فاطمہ آج حسن اور حسین دکھائی نہیں دیتے۔ کہا بابا جان آج حسن اور حسین گھر میں نہیں ہے۔ عزیزو، رسول حسنین کو تلاش کرنے کے لیے ایک یہودی کے باغ میں پہنچے۔ جب یہودی کے باغ میں پہنچے رسول تو کیا دیکھا؟ دونوں بھائی آپس میں بغل گیر ہو کے سو رہے ہیں۔ رسول دونوں کے قریب پہنچے، دونوں کو اٹھایا اور ایک کو دائیں دوش پہ بٹھایا اور ایک کو بائیں دوش پہ بٹھایا، اور اس انداز سے رسالت امامت کو لے کے چلی ہے۔ ساتھ میں صحابیوں کا ہجوم ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک نواسے کو ہمیں دے دیجیے گا۔ دیکھیے چل ملا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے رسول ایک نواسے کو ہمیں دے دے۔ آگے بڑھ بڑھ کے کہیں یا رسول اللہ ایک نواسے کو ہمیں دے دیجیے، ایک نواسے کو ہمیں دے دیجیے۔ تو رسول نے جملہ کہا کہ سنو، میرے نواسوں کو میرے ہی پاس رہنے دو، اس لیے کہ پھول جہاں کا ہوتا ہے وہی اچھا لگا کرتا ہے۔ رسول لے کے چلے، ان کے دل چل ملا رہے ہیں، رسول سے آگے بڑھ بڑھ کے کہہ رہے ہیں، جبکہ قرآن نے کہا کہ تم رسول سے آگے نہ بڑھنا نہیں تو گمراہ ہو جاؤ گے، لیکن یہ رسول سے آگے بڑھ بڑھ کے کہتے ہیں نعم المرکب، نعم المرکب، نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں نعم المرکب، نعم المرکب، نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، کتنی اچھی سواری ہے۔ رسول نے کہا یہ کیوں کہتے ہو نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے، یہ کیوں نہیں کہتے نعم الراکب، نعم الراکب، نعم الراکب، یہ کیوں کہتے ہو سواری کتنی اچھی ہے، یہ کیوں نہیں کہتے سوار کتنے اچھے ہیں۔ صلوات پڑھے برحمت محمد۔ عزیزان گرامی، امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ یہ وہ حسین ہے کہ جو اس کے دروازے پہ آتا ہے، اپنی مرادیں حاصل کر کے لے کے آتا ہے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب راہب رسول کی خدمت میں آیا، اس نے آنے کے بعد کہا یا رسول اللہ مجھے اولاد چاہیے۔ وہ شامیانہ ڈالے ہیں، آپ میری طرف متوجہ رہیے، صلوات پڑھیں گے رسول محمد یا رسول اللہ مجھے اولاد چاہیے۔ رسول نے نظر دوڑائی اور نظر دوڑانے کے بعد کہا راہب تیری قسمت میں اب تک کوئی اولاد نہیں۔ کیا کہا رسول نے؟ اب تک، یہ نہیں کہا تیری قسمت میں اولاد نہیں، اب تک کوئی اولاد نہیں۔ آج جو ذاکرین پڑھتے ہیں کہ راہب نے اولاد مانگی، رسول نے منع کر دیا۔ رسول نے کہا تھا اب تک تیری قسمت میں کوئی اولاد نہیں، اب ہو سکتا ہے آگے تیری قسمت میں اولاد آ جائے۔ وجہ چاروں راہب مایوس ہو کے رسول کی بارگاہ سے جانے لگا۔ جب جانے لگا راستے میں امام حسین سے ملاقات ہوئی۔ امام نے پوچھا راہب کہاں گئے تھے؟ کہا آپ کے نانا کے پاس گیا تھا، اولاد مانگنے گیا تھا۔ رسول نے کہہ دیا تیری قسمت میں اب تک کوئی اولاد نہیں۔ ایک مرتبہ حسین نے جملہ کہا، جج کے پاس گیا، وکیل کو چھوڑ گیا، ارے کم سے کم مجھے ساتھ لے لیا ہوتا۔ راہب کے ہاتھ کو حسین نے پکڑا، امام کی رسول کی بارگاہ میں چلے۔ جب رسول کی بارگاہ میں پہنچے کیا کہا؟ نانا یہ راہب کیا کہہ رہا ہے؟ کہا بیٹا اس کی قسمت میں اب تک کوئی اولاد نہیں ہے۔ اب رسول نے جیسے ہی کہا اب تک کوئی اولاد نہیں، ایک مرتبہ حسین نے کہا نانا جان میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہنا، میں دعا کرتا ہوں آپ آمین کہنا۔ حسین نے دعا کی پروردگار راہب کو ایک بیٹا عطا کر۔ رسول نے کہا آمین، کہا 2 بیٹے عطا کر، کہا آمین، کہا 3 بیٹے عطا کر، کہا آمین۔ رسول کی بارگاہ سے 7 بیٹے راہب لے کے چلا۔ عزیزان گرامی، جب حسین یہ دعا کر رہے تھے تو
کم سے کم حسین کی دعا نبی کے گھر میں تو جا رہی ہوگی نا. نبی کا گھر کہاں تھا؟ مسجد نبوی. تو جب حسین یہ دعا کر رہے تھے تو نانی اماں کے کانوں میں تو آواز جا رہی ہوگی کہ نہیں جا رہی ہوگی؟ نانی بھی تو بے اولادی تھی. کیوں نہیں کہا کہ نواسے سے بیٹا اولاد چاہیے؟ توجہ جانا ہو جانے جانی. کیوں نہیں کہا کہ نواسے سے بیٹا اولاد چاہیے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے دشمن حسین کو بے اولادہ رہنا منظور ہے، حسین کے تصدق سے اولاد لینا منظور نہیں ہے. صلوات پڑھے برحمت محمد حسین کے تصدق سے اولاد لینا منظور نہیں ہے. عزیزان یہ امام حسین کا مرتبہ. دیکھیں یہاں جو آیا وہ خالی نہیں گیا. آپ نے اس کا اندازہ لگایا ہوگا امام حسین کا دروازہ ایسا ہے جو یہ عطا کر دیتے ہیں وہ کبھی واپس نہیں ہوتا. یہی تو وجہ تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جب ولادت ہوئی تو تمام فرشتے رسول کو مبارکباد دینے کے لیے آگے بڑھے. جب راستے میں جا رہے تھے تو ایک مرتبہ فدرس پر نظر پڑی. کیا دیکھا کہ فدرس ہے جو ایک گڑھے میں پڑا ہوا ہے جس کے بالوں پر چھن چکے ہیں. کہا میں فدرس ہوں. ذرا سا گمان کیا تھا بالوں پر چھین لیے گئے. کہا یا رسول اللہ اس کو ہم اپنے ساتھ لے لیتے ہیں. فرشتوں نے اسے ساتھ لیا. کہا شاید حسین کے تصدق سے اس کو پر عطا ہوتا ہے. عزیزان گرامی فدرس کو ساتھ لیا اور پہنچے. جب پہنچے تو ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ جاؤ اسے حسین کے گہوارے سے مس کرو. اب گہوارے سے مس ہونا تھا. فدرس کو بالوں پر عطا ہو گئے. جب بالوں پر عطا ہوئے اس میں پھر غرور آ گیا, اس میں پھر گھمنڈ آ گیا, اس میں پھر تکبر آ گیا اور پھر کہتا جاتا ہے من مثلی, ہے کوئی مجھ جیسا اڑنے والا, ہے کوئی مجھ جیسا اڑنے والا, ہے کوئی مجھ جیسا پرواز کرنے والا. میں کہوں گا فدرس ذرا سا گمان کر کے بیٹھا تھا, بالوں پر چھین لیے گئے تھے, پھر غرور کر رہا ہے, پھر تکبر کر رہا ہے, پھر گھمنڈ کر رہا ہے, پھر بالوں پر چھن جائیں گے. فدرس کہتا ہے کہ نہیں, جو چیز حسین کے دروازے سے عطا ہو جاتی ہے وہ چھینی نہیں جایا کرتی. صلوات پڑھے برحمت محمد. جو چیز حسین کے دروازے سے ادا ہو جاتی ہے وہ چھینی نہیں جاتی. یہ عظمت امام حسین ہے. یہ تو حسین کی عظمت ہے. حسین کے زائروں کی عظمت کا آپ اندازہ لگائیے کہ حسین کے زائر کی عظمت کتنی بڑی ہے. جو حسین کی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں ان کی عظمت, جو کربلا جا چکے ہیں ان کو اندازہ ہوگا کہ واقعا امام حسین کے زائروں کی جو خدمت ہوتی ہے وہ کیا خدمت ہے. ایک واقعہ بیان کر رہا ہوں. ایک شخص کے یہاں سمجھے جو ہے اولاد نہیں ہوتی تھی, جو دشمن حسین تھا. عزیزان گرامی اس نے ایک منت مانی. منت کیا مانی کہ اگر میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے حسین کے زائروں کا قاتل بناؤں. امام کو حسین کے زائروں کا قاتل بناؤں. اب اس کی دعا قبول ہو گئی. دعا قبول ہونے تھی, بیٹا پیدا ہو گیا. جب بیٹا 8 برس کا ہوا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا میں نے منت مانی تھی تو جب میرے بیٹا پیدا ہوگا تو میں اسے حسین کے زائروں کا قاتل بناؤں گا. پھر لہٰذا تمہیں آداب جنگ سیکھنے ہوں گے, تمہیں جنگ کے فنوں سے آگاہ ہونا پڑے گا. اب اللہ نگرانی اس نے اسی روز سے اس کو آداب جنگ سکھانا شروع کر دیا. اور جب یہ آداب جنگ سیکھ گیا تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ جا فلاں مقام پہ جا کے بیٹھ جا, آج وہاں سے حسین کے زائروں کا قافلہ گزرے گا, اور جب وہاں سے حسین کے زائروں کا قافلہ گزرے تو دور پہ حملہ کر دے گا. ایسا نے بڑا جا کر بیٹھ گیا.
اسی اسنا میں اسے نیند آ جاتی ہے اور یہ سو جاتا ہے. حسین کا زائروں کا قافلہ آتا ہے اور اس کے اوپر سے گزر کے چلا جاتا ہے. جب اس کے اوپر سے قافلہ گزر گیا اس نے خواب دیکھا محشر سجا ہوا ہے اور فرشتے اسے کھینچ کر جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ جہنم کے فرشتوں جیسے اس کو لے کے گئے تو ایک مرتبہ جہنم کی آگ نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا تو کہا کہ تو بہت بڑا پروردگار، یہ تو بہت بڑا عاطف تھا امام حسین کے ظاہروں کا، اس کو جہنم کی آگ قبول کیوں نہیں کر رہی ہے؟ کہا اس وجہ سے اسے جہنم کی آگ قبول نہیں کر رہی ہے اس لیے کہ حسین کے ظاہروں کے پیروں کی دھول اس کے جسم سے لگ گئی. جب تک وہ دھول اس کے جسم سے صاف نہ ہو جائے گی اسے جہنم کی آگ قبول نہیں کرے گی. لہٰذا اسے نہلا دھولا کے پھر لے کے گئے اور جب لے کے گئے پھر جہنم کی طرف بڑھے لیکن پھر جہنم کی آگ میں سے قبول کرنے سے انکار کر دیا. کہا اب کون سے جہنم کی آگ قبول نہیں کرتی؟ کہا اس وجہ سے قبول نہیں کرتی اس لیے کہ اس کی ناک کے ذریعے سے وہ دھول اس کے جسم میں پہنچ رہی ہے. جب تک وہ نہ نکل جائے گی اسے جہنم کی آگ قبول نہیں کر سکتی. اسی اسنا میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور دوڑ کے اپنے گھر کی طرف جاتا ہے. ایک مرتبہ جیسے گھر پہنچا اور باپ نے بیٹے کو دیکھا، دیکھنے کے بعد ایک جملہ کا بیٹا کیا حسین کے ظاہروں کو قتل کرایا؟ ایک مرتبہ اس نے جملہ کا خبردار اگر حسین کے ظاہروں کو قتل کرنے کے لیے کہا تو میں تجھے قتل کر دوں گا. کہا مطلب کیا ہے؟ کہا جس حسین کے ظاہروں کے پیروں کی دھول مجھے جہنم سے بچا سکتی ہے تو وہ حسین کتنا عظمت والا ہوگا. صلوات پڑھے بر عظمت محمد. تو وہ حسین کتنی عظمتوں والا ہوگا. عزیزان گرامی، امام حسین کی عظمتوں کا اندازہ لگائیے. اس لیے کہ جب انسان اپنی بدترین صفت پر پہنچتا ہے تو پلید بنتا ہے، جب نیچے گرتا ہے تو یزید بنتا ہے. انسان جب اپنی بہترین صفت پہ پہنچتا ہے تو حسین بنتا ہے، جب بلند ہوتا ہے تو حسین بنتا ہے. عزیزان گرامی، یہ امام حسین علیہ السلام کا مرتبہ کہ جس کو رسول نے جگہ جگہ پہچانوایا، ھذا حسین فارفوہ، یہ حسین ہے اس کو پہچان لو، یہ حسین ہے اس کو جان لو. عزیزوں دل کھول کے گویا کہنے کا، دل کھول کے کوئی سمجھا کیجیے کہ حسین بڑا مظلوم ہے. من بکا او بکا کا حسین وجبت له الجنہ. جو حسین پر روئے یا رونے جیسی شکل بناتا ہے اس پہ اللہ جنت واجب کرتا ہے. دل کھول کے روئے گا، دل کھول دیکھے گا. ایام گزرتے چلے جا گئے، 4 دن کا مہمان رہ گیا حسین، 4 دن کا مہمان. عزیزو، امام حسین کے لیے رونے کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ حسین نے فرمایا میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا کا پتہ ہے. انا قتیل العبرات، میں وہ شہید ہوں جسے رلا رلا. دل کھول کے دیکھیے گا، دل کھول کے دیکھیے. آج رونے میں کمی نہ کیجیے گا، دل کھول کے رونے. اس لیے کہ اس طرح رویا کرو جیسے ایک ماں اپنے جوان کے نان کرے. آج کی تاریخ 6 محرم آپ جانتے ہیں کس سے منسوب ہے؟ کربلا کا سب سے چھوٹا علی جس کو علی اصغر کہتے ہیں. کون علی اصغر؟ عزیزو، حسین کا ششماہ علی اصغر. روایت بتاتی ہے جب حسین کے تمام انصار شہید ہو گئے تو حسین نے ایک آواز کو بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا. ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے؟ لیکن حاضر جب کوئی جواب نہ آیا، علی اصغر نے اس آواز کو جھولے میں سنا
چولہے میں سننا تھا، علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا۔ ہاں عزیزو، جب چولہے سے گرا دیا ایک مرتبہ، زینب نے آگے بڑھ کے علی اصغر کو اٹھایا۔ ایک مرتبہ جناب زینب کہتی ہیں یا آپ نے جب آواز استغاثہ کو بلند کیا تو علی اصغر نے اپنے آپ کو چولہے سے گرا دیا۔ کہا زینب میں جانتا ہوں علی اصغر نے چولہے سے کیوں گرایا ہے، لاؤ علی اصغر کو مجھے دے دو۔ ہاں عزیزان گرامی، حسین نے ششماہے کو ہاتھوں پہ لیا۔ روایت بتاتی ہے جناب امام حسین جب علی اصغر کو لے کر مقتل میں جانے لگے نا، میدان میں جانے لگے، تو فوج اشقیہ یہی تو سمجھی تھی کہ شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، فیصلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ لیکن ہاں عزیزان گرامی، جب حسین علی اصغر کو لے کے میدان میں پہنچے اور فوج اشقیہ سے مخاطب ہو کے کہا، اے فوج اشقیہ، اگر تمہاری نظر میں حسین خطاوار ہے تو یہ 6 مہینے کا بچہ تو خطاوار نہیں ہے، اس کو 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ ہاں عزیزان گرامی، فوج اشقیہ منہ پھیر پھیر کے رونے لگی، کسی نے 2 گھونٹ پانی نہ دیا۔ ایک مرتبہ آواز بلند ہوئی، اینا اینا حرملہ، ارے حرملہ کہاں ہے؟ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حرملہ آتا ہے، عزیزو 3 بھال کا تیر چلہ کمان میں جوڑا۔ روایت بتاتی ہے حرملہ تیر چلانا چاہتا ہے لیکن تیر نیچے گر جاتا ہے۔ دوسری مرتبہ تیر کو جوڑا، تیر چلانا چاہا، تیر نیچے گر گیا۔ تیسری مرتبہ تیر جوڑا، تیسری مرتبہ پھر تیر نیچے گر گیا۔ ایک مرتبہ پسر ساتھ کہتا ہے حرملہ، ارے مجھ سے جب کوئی پوچھتا تھا تیرے لشکر میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو میں تیرا نام لیا کرتا تھا۔ حرملہ تجھے آج کیا ہو گیا؟ تو تیر کیوں نہیں چلاتا؟ کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے۔ کہا تو کیا دیکھ رہا ہے؟ کہا جب میں تیر چلاتا ہوں کبھی فاطمہ کبھی رسول صاحب نے آ جاتے ہیں، اے حرملہ میرے بچے نے تیرا کیا بگاڑا؟ جزاکم اللہ، خدا ان آوازوں پر اپنا رحم نازل کرے، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ دل کھول کے روئیے گا، دل کھول کے غصہ دیجیے گا۔ ایک مرتبہ پھر آواز بلند ہوئی، حرملہ اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو منقطع کر دے۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک مرتبہ حرملہ نے تیر کو جوڑا، 3 بھال کا تیر کیسے چلہ کمان میں جوڑا، چلا، ارے سنسناتا ہوا تیر جیسے ہی اصغر کی طرف بڑھا، رباب نے آواز دی، میرے لال ہوشیار، ارے بابا کے تیر نہ لگ پائے۔ جزاکم اللہ، آج تو تیر چلا، ارے کیسے تیر چلا، حسین کے ہاتھوں پر علی اصغر ایک مرتبہ جیسے اس نے ارے تیر علی اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں لگا۔ علی اصغر کے خون کو حسین نے اپنے ہاتھوں میں لیا، آسمان کی جانب پھینکنا چاہتے ہیں، آسمان سے آواز آئی، اے حسین اگر اس ناحق خون کا ایک قطرہ بھی آسمان کی جانب آیا تو تا قیامت پانی نہ برسے گا۔ زمین پہ بھیگنا چاہا، زمین نے انکار کر دیا، اگر اس خون ناحق کا ایک قطرہ بھی زمین پہ آیا تا قیامت سے دانا نہ ہوگے گا۔ آج حسین نے یہ کہہ کر خون علی اصغر کو اپنے منہ پہ ملا، انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں۔ حسین نے خون کو منہ پہ ملا، علی اصغر کے لاشے کو لے کر حسین جیسے خیمے میں پہنچے، ایک مرتبہ خیمے کے دروازے پر سکینہ آ گئی، بابا علی اصغر کو پانی پلا لائے، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ ایک مرتبہ حسین نے رباب کو بلایا، رباب آج اپنے بچے کو لے جا۔ رباب دروازے پر آئی، ایک مرتبہ جیسے حسین نے ابا کا دامن الٹا، 3 بال کا تیر
علی اصغر کا گلا رباب تڑپ گئی، اے میرے لال ارے کیا تجھے ذبح کرنے والا صاحب اولاد نہیں تھا کہ تجھے اس تیر سے ذبح کیا گیا جس تیر سے اونٹ کو نہر کیا گیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضا بقضائہ و تسلیما پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری اس عزاداری کو شرف قبول عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما، جو صاحبان اولاد ہیں ان کی اولاد کو اولاد صالح قرار دے، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانہ غیبی سے عطا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا جو آنسو غم حسین ہماری آنکھوں سے گرے ہیں، پروردگارا ان آنسوؤں کو حسین کے زخموں کا مرہم قرار دے۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری تمام مشکلات کو آسان فرما، حاضرین کی تمام نیک حاجات کو پورا فرما، ان کو حج و زیارات سے مشرف فرما۔ پروردگارا حاضرین میں جو لوگ بھی بیمار ہیں انہیں بیمار کربلا کے صدقہ میں شفا عاجلہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگارا پوری دنیا میں جو بھی بیمار ہیں انہیں جلد سے جلد شفا عاجلہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگارا محترمہ شہربانوں کو جلد سے جلد شفا عاجلہ عطا فرما، صحت کاملہ عطا فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، ایران کو سربلندی عطا فرما، آیت اللہ سیستانی و خامنائی کی حفاظت فرما۔ پروردگارا طلاب حوض علمیہ کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا ہماری قوم کے جوانوں کو جذبہ دین اصلاح عطا فرما، ان کو شر ظالمین حاسدین منافقین سے محفوظ فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ محمد والے محمد کا دعاؤں میں ایک مخصوص دعا یہ ہے، پروردگارا جنت البقیع کی تعمیر کے اسباب کا سے فراہم فرما۔ پروردگارا تجھے واسطہ ہے پہلے شکستہ جناب فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ کا، پروردگارا ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں کی طرح زندگی گزارے، پروردگارا امام آخر کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے انصار حوال میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا۔ تجھ کو زمانہ اگر سمجھ جائے، حسین تجھ کو زمانہ اگر سمجھ جائے، ہر ایک ہاتھ میں حقانیت کا پرچم ہو، ہاتھ میں حقانیت کا پرچم ہو، ہر ایک ہاتھ میں حقانیت کا پرچم ہو، ہاتھ میں حقانیت کا پرچم ہو، ہر ایک قلب پہ چھایا ہوا تیرا غم ہو، ہر ایک قلب پہ چھایا ہوا تیرا غم ہو، ہر ایک آنکھ تصور میں تیرے پرنم ہو، ہر ایک آنکھ تصور میں تیرے پرنم ہو، ہر ایک شخص کا سینہ ہو تیرا ماتم ہو، ہر ایک شخص کا سینہ ہو تیرا ماتم ہو، زمانہ روز تیری داستان کو دہرائے، حسین تجھ کو زمانہ اگر سمجھ جائے، حسین تجھ کو زمانہ اگر سمجھ جائے۔ سر مقتل شاہ والا پا
قیامت گزری اپنے ہاتھوں پاہ میت لیے ایک ننھی سی آگے بڑھتے ہیں تو پیچھے کبھی ہٹ جاتے ہیں ہے بس یہی سوچ کے ہر گام پاک گھبراتے ہیں ماں کا دل ہے وہ سنبھالے سے نہیں سنبھلے گا ہے ایسا صدمہ ہے کہ جاں کی ابھی لے گا ردا صغیر کی لاشیں پٹال دو مالا رباب گردن بے شیر دیکھ لینا کہیں ردا صغیر پٹال دو مالا رباب گردن بے شیر دیکھ لینا کہیں ردا صغیر کی لاشیں پٹال سمجھ کے پڑھیں رباب گردن بے شیر دیکھ لینا کہیں ردا صغیر کی لاشیں پٹال دو مالا فضائے کرم بلامی ہے گونجتا نوحہ رباب گردن بے شیر دیکھ لینا کہیں ردا صغیر کے لاشیں پٹال دو مولا رباب گردن بے شیر دیکھ لینا کہیں ردا صغیر کے لاشیں پٹال دو مولا رباب گردن بے شیر دیکھ لینا کہیں قدم ہٹاتے تھے پیچھے کبھی بڑھاتے تھے یہ سوچ سوچ کے آنکھوں سے خون بہاتے تھے یہ سوچ سوچ کے آنکھوں سے خون بہاتے تھے بھلا ہٹاؤں گا کیسے ردا کا یہ پردہ رباب گردن بے شیر دیکھ لینا کہیں ردا صغیر کے لاشیں پٹال دو مولا رباب گردن بے شیر دیکھ لینا کہیں ردا صغیر کی لاشیں پٹال دو مولا رباب گردن بے شیر دیکھ لینا کہیں نظر پڑے گی جو گردن پا مر ہی جائے گی دل اپنا کس طرح ایک ماں بھلا سنبھالے گی دل اپنا کس طرح ایک ماں بھلا سنبھالے گی گلے پتل پر بالوں کی زخم ہے گہرا رباب گردن بے شیر دیکھ لینا کہیں ردا صغیر کے لاشیں پٹال دو مولا ہائے ردا صغیر کے لاشیں پٹال دو مولا سمجھ گئے اللہ دیکھ لینا کہیں وہ جانتی ہے کہ پانی ہے بیچ پاس گئے اسے خبر ہی نہیں ہے کہ مر گیا گئے اسے خبر ہی نہیں ہے کہ مر گیا گئے قدم قدم شہبالائی کر رہے ہیں دعا رباب گردن بے شیر دیکھ لینا کہیں ردا صغیر کے لاشیں پٹال دو مولا رباب گردن بے شیر دیکھ لینا کہیں ردا صغیر کے لاشیں پٹال دو مولا رباب گردن بے شیر دیکھ لینا کہیں نگاہ رکھی ہے اپنی رباب مقتل میں نہ ٹھیس پہنچ کہیں گل بدن کو جنگل میں نہ ٹھیس پہنچ کہیں گل بدن کو جنگل میں اٹھا نہ پائیں گی اصغر کی موت کا صدمہ رباب
رباب گردن پہ شیر دیکھ لینا کہیں رضا صغیر کے ناچے آخری شیخ مولا رباب گردن پہ شیر دیکھ لینا کہیں رضا صغیر کے ناچے پہ ڈال دو مولا رباب گردن پہ شیر دیکھ لینا کہیں لگائی جھول کو بیٹھی ہے اپنے سینے سے نکل نہ جائے تڑپ تیرا باب خیمے سے نکل نہ جائے تڑپ تیرا باب خیمے سے کلیجہ تھام کے کہتی تھی زینب کبریٰ رباب گردن پہ شیر دیکھ لینا کہیں رضا صغیر کے ناچے ڈال دو مولا رباب گردن پہ شیر دیکھ لینا کہیں رضا صغیر کے ناچے ڈال دو مولا رباب گردن پہ شیر دیکھ لینا کہیں حرم میں حاضر کو حسنین حشر ہے برپا شمار کرتے ہیں اہل جفا سر شہداء شمار کرتے ہیں اہل جفا سر شہداء چبھو رہے ہیں ستم پر زمین میں نیزار رباب گردن پہ شیر دیکھ لینا کہیں رضا صغیر کے ناشے پر ڈال دو مولا رباب گردن پہ شیر دیکھ لینا کہیں ہائے اصغر ہائے اصغر گئی بابا تنہا تنہا گئی بابا تنہا تنہا رہ گئی بابا تنہا تنہا یہ تو بتا دو کس کو پکاروں یہ تو بتا دو کس کو پکاروں یہ تو بتا دو کوئی نظر نہیں آتا ہے اپنا رہ گئی بابا تنہا تنہا رہ گئی بابا تنہا تنہا چشمے پر رحم نہ آیا چشمے پر رحم نہ آیا تیر جفا سے ظلم ہٹایا 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 اما کے دل پر بیٹھ جلاتی ہے جل گئے خیمے آپ نہ آئے جل گئے خیمے آپ نہ آئے ظلم کے بادل ہر سو چھائے ظلم کے بادل ہر سو چھائے بھیا عابد ہو گئے قیدی اور میرا دکھ
رحمت آئی ہے تن میں برچی لگی ہے ایک جگر پر اور ہے زخمی سب کا चलता हूँ पढ़ने वीडियो करेगा
مجھ سے روٹھ کر آئے طلحہ سے مجھ سے روٹھ کر آئے میں نے کپڑے نئے نہ پہنائے کپڑے نئے نہ پہنائے بال بکھرے نئے نہ سجائے اور اب ماں کے دل کو بہلائے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ قیامت کا وقت ہونے والا ہے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ آنسوؤں سے لہو کو دھوتی ہے آنسوؤں سے لہو کو دھوتی ہے اور غصے سے لال ہوتی ہے غصے سے لال ہوتی ہے خود کے پیار لال ہوتی ہے راہ کی بیکار ہوتی ہے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ آگ کا وقت ہونے والا ہے میرے اصغر کہاں ہو آ جاؤ آغوش کی منزل خالی ہے اجڑا ہوا جھولا کہتا ہے خاموش کی منزل خالی ہے اجڑا ہوا جھولا کہتا ہے آغوش کی منزل خالی ہے اجڑا ہوا جھولا کہتا ہے خاموش کی منزل خالی ہے اجڑا ہوا جھولا کہتا ہے کم کم کر پھوٹ گیا کبھی تارا کہتا ہے کم کر ٹوٹ گیا کبھی کتارا کہتا ہے کم کم کر پھوٹ گیا کبھی تارا کہتا ہے کم کر ٹوٹ گیا کبھی کتارا کہتا ہے نبی کی قید کیا کہ مجھ سے تم نے ظلم کیا نبی کی قید کیا یہ وجہ سے تم نے ظلم کیا نبی کی قید کیا یہ مجھ سے تم نے ظلم کیا فون پہ ہاتھ رکھ کے دھیان تم نے ظلم کیا ایمان کا بستر کہتا ہے بیمار کا بستر کہتا ہے ایمان کا بستر کہتا ہے بیمار کا بستر کہتا ہے کہ ہم شکل نبی دامن کو پکڑ کر ماں بولی جانے کو لگے ہم شکل نبی دامن کو پکڑ کر ماں بولی جانے کو لگے ہم شکل نبی دامن کو پکڑ کر ماں بولی جانے کو لگے ہم شکل نبی دامن کو پکڑ کر ماں بولی فریاد سنو فریادی کی فریاد سنو فریادی کی فریاد سنو فریادی کی فریاد سنو فریادی کی
کے زمانے میں چرچے کون بہادر پیاسے تھے حج کے زمانے میں چرچے وہ کون بہادر پیاسے تھے حج کے زمانے میں چرچے وہ کون بہادر پیاسے تھے حج کے زمانے میں چرچے قبضہ بھی نہ پایا پانی کا قبضہ بھی نہ پایا پانی کا قبضہ بھی نہ پایا پانی کا اب پیدا ہوا دریا تیرا اللہ